وہذا موضوع الحکایت المشہور ہم بعد لا رکھی فرماؤں ہے یہ موقع کہ تھے کہ نیک ولی اللہ دی حکایت بیان کی ہے سبق واسطے ان حاصل له شروط و باقن سیدی کہ انہیں دیکھا کہ میری تو نیکی اگے جنی نہیں رہی، کچھ عملوں سے کوتاہی آ گئی ہے، میں اپنے آقا دی نافرمانی کر رہا ہوں، کچھ گناہ آ گئے، اگلے ورگی نیکی والا معاملہ نہیں، کچھ نہ قصور ہونے شروع ہو گئے۔ فَرَافِ بعض سرکت بابن قد پوتہا وخراج منہ سبیل، اللہ تعالیٰ نے انہوں گل سمجھاؤنی سی، گلی چ انہیں ویکھیا بازار سے ایک دروازہ کھلا اور ایک بچہ نکلیا یستغیث، روندا سی، ہار حال کر رہا جب کی وَأُمُّهُ خَلْفَهُ تَدْخُلُ، ماں وہ پچھوں تکے دے کے گھروں کڈ رہی سی، حتیٰ خرج بچہ نکل گیا، اگلا قتل با فی وجہ، تے ماں نے پھر وہ دروازہ بند کر داخل چلی گئی، فذهب السبي غیر بعید، ہن دعا تے کی گزریا، ادھر بچے تے کی حال ہویا تے کتنے جانا سی ماں نوں چھڈ کے تپنا کر، وہ تھوڑی دوری گیا، ثم وقف مفکرا، پھر سوچن لگ پیا، فلم یجد له ماوا غیر البیت الذی اخرج منہ، انہوں پھر معلوم ہے اب جس گھروں میں کڈیا گیا اتوں سوا ہور ٹھکانا کتنے دل میں جا کے رہوں گا، ولا من یوبا بہی، کہ نہ ماں تو بڑا کوئی ہور ہی ہے جڑا میرے نال شفقت کرے گا، توبہ والے بندے کی گل سوچ لیا بھی اتھے ہی ہن گزارا ہے تے ماں تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ بچہ پھر جڑا سی فراجا مقصول کرب حزین غمگین تے دکھی دل واپس آ گیا، فبعد دل بابا مرتجن، دروازہ انہیں ویکھیا بھی بند ہے، فتوسد دروازے تے اس طرح وعدہ خد والا اتب باب، دروازے دی دہلیز سے سر رکھ کے سو گیا، دا نام سو گیا۔ ادھر ماں جڑی سی کٹ سے دتا ہن ماں سی، وہ ادھر بے چین پتر چلا گیا، پتہ نہیں ہن کس حال تھو۔ اے رب دی رحمت دے بیان جڑے تسی سنے، گم شدہ بیٹے دی طرح سانوں تلاش کر، علامہ اقبال تعالیٰ رحمت کرے کیویں آندا رب جدا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ساری دنیا کافر ہے، مگر بندے نہ پیار کرنا، بندہ نہ رہ جو مرضی کرے، ماذ خدا ہے گم شدہ ہے وہ بجس، اسی خدا تو گم ہو گئے ہیں، وہ سانوں ڈھونڈن چڑیا، نبی بھیجیا، کتاباں بھیجیاں، آوازاں دیندا، دن بناوندا کہ عرفے دا دن ہی، حج دا دن ہی یا رمضان ہی، ماذ خدا ہے گم شدہ ہے وہ بجس، جویں گواچی شہ لبدا پھردا انج کیوں ماں نیاز مند ہو گرفتار ہے آرزو، جویں اسی اپنی گواچی شہ دے بارے فکر مند ہوندے نا، اس طرح ساڈے بارے چاہندا آرزو دا گرفتار، دل چ آرزو لے کے بیٹھا بے نالائق مڑے، گاہے ببرگے لالا نبیست پیامے ہے، کدی تو جا کے کیاری پھل دی پتیاں وینا تے سمجھنا بھی پھل اینے رنگاں والے خوشبو والے تینوں اپنے سدل ہی انہیں پڑھائے، انہاں نوں ویکھ کے میرے حال آ جائے کہ کون ہے خدا جی نے مینوں دماغ دیتا تے نک دیتا تو ادھر میرے لیے پھل بنا، آندا کدی پھل دی پتیاں دے سنے لکھ کے بھیجدا، گاہے ببرگے لالا نویست پیام پھے، گاہے درون سینہ ہے مرغا بہایا، تو ویکھدا ٹہنیاں تے بیٹھے جانور چوں کر رہے روندے آ، میں رو نہیں رہا، رب انہاں دے سینے چ رہا، تینوں آوازاں دے رہا، چیخ رہا، کدی پھل دی پتیاں سے گاہے درون سینہ ہے مرغا بہا، اے او کلام سی خدا رسول اللہ جنہیں بڑے بڑے مجرمان تو مار لے، کیڑا کام کر رہے۔ ماں جدوں نکلی ارے سال دیکھیا کی ہویا پھر، فلما رات والا تل کر حالا لم تملک ان رمت نفس علیہ، ماں نے جدوں اس حال دیکھیا بچہ مٹی سے پیا سر سرانے ہاتھ رکھیا، اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکی، وہ اتنے ڈگ پئی، التمست ہو چمٹ گئی، تو قبلو بوسے دین رہی ہے، وہ تب کی اور کہہ رہی ہے انہوں وتقول یا ولدی انا تذبنی، پت مینوں چھڈ کے تو کتنے چلیا، میں میرے سوا کوئی ہور ہے گا سی میرا تینوں سنبھال رہا، علام اقل لک لا تخالفنی ولا تحملنی بمعصیتک لی ولا خلاف ما بالبل من رحمت لک وشفقت لک وارادۃ الخیر لک، میں تینوں کنی میری سمجھایا بیٹا میرے خلاف نہ چل، کہ میں جس شہر سے میری مٹی رب نے بنائی نا کہ تیرے نال پیار کراں محبت کراں تیرا پرا الٹ نہ مینوں مجبور کر، مینوں دکھ ہوندا جب تو یہ کام کردا، مینوں اپنی عادت دے خلاف پھر کام تیرے نال کرنا، ورنہ ماں تکے دے سکتی ہے۔ ثم اخذت دخلت، فرماندے پھر انہوں پکڑیا اور لے کے چلی، فتامل قول لهم، تو امام پھر ابن قیم فرماتا ماں دے اس قول سے خیال کر، یہ تیرا رب آندا میں رحمت کرنا چاہنا، تو کیوں مینوں مجبور کر کے کروانا، میں تیرے تے عذاب کر،
بعد آدھا جی ماں نوں بچہ کم کر کے وہ کم کروا جی ماں کی فطرت نہیں، تو رب کی فطرت رحمت ہے وہ الٹ کیوں کرنا یہ بجائے رحمت آدھا تو اللہ توفیق دے ماہ مبارک گزر رہا 2 دن گزر بھی گئے یہ ویخدہ نا اسی استقبال کر رہے سی مہینہ آ رہا حالانکہ بالکل ہن کنڈ پھیر کے جا رہا سواری چیلی نہ جا رہی ہے اور ایک دن ہونا کہ اسی ویختے رہ جانا کہ رمضان شریف سے گزر گیا اگلا سال جڑا رب جان رہا بھی کسی نے آنا کہ سال کے دوران ہی انہیں فوت ہو جانا اس تو ہن تک اگر کوئی بے خبر ہے ستا ہے انہوں چاہیے جاگ اٹھے تو کوئی موت نہیں ہو جانی تو نہ دن لمے ایک بچی مینوں پوچھ رہی ساڑھے 19 گھنٹے کا دن ہے کوئی گل یہ جڑا تمہیں آدھے نا تھی مکے کے مطابق روزہ رکھ رہا میں کٹ مسئلہ یہ کوئی گل نہیں وہ علاقے جتنے 24 گھنٹے دن کی گردش نہیں نہ ہوتی 6 مہینے اتنے ٹھیک ہے کہ مکے نوں سٹینڈرڈ ٹائم منن اور جو مکے افطار اور ساری کا وقت انہوں من کے روزہ رکھ رہے ہیں وہ مطابق ہی نمازاں پڑھ وہ رہتا وہ اب نارمل کیس ہے کہ 24 گھنٹے تو کم لنਘ گیا جتنے 24 گھنٹے پھر آ جاتا وہ پاویں 22 گھنٹے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شریف نے بتوتا آتا میں جو سفر کیتا تو میں ایک ایسے علاقے گیا جتھے لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹتے سی تو روزہ افطار کے فجر کی اذان ہو جاتی عشاء بھی نہیں سی آتی بچ اتنا تھوڑا وقت میں روزہ رکھ لی یہ سارا کام ہمت دا ہے اللہ کو مدد منگے اور کیا طاقت دے پھر کچھ گل نہیں اور اس سلسلے خادم سے ہوئی دیکھ رہے تھی یہ نوٹ کرو کہ جدوں روزہ افطار کرنا اسے 2 دعاواں لازم پکڑو اللہ ملکا سمتو والا رزق کا سبحان اللہ یہ کی کچھ بیان ہو گیا یہ کئی خطبے ہو سکے لکا اور رزق کا پہلا نے آتا ہے نا پھر بعد چ لے اللہ ملکا سمتو اللہ میں نے صرف تیری خاطر روزہ رکھا یہ بات ہوں نا پھر ہور مانا سی میں نے روزہ رکھا لکا سمتو میں جڑا روزہ رکھا پک سے کٹی کوئی ہور نیت نہیں کچھ نے ہور نہیں چاہتا نہ کوئی دکھاوا لکا تیرا حکم من کے تیری خوشی تیری رضا لی کے اللہ ملکا سمتو اور پھر شکرانہ ادا کیتا کہ ہوں جس کھانے سے کھور رہا یہ میرے باپ نے بنایا یہ کیسے تہوارا رزق کا اور تیرا ہی رزق ہے دسترخوان تو مشاہدہ کیا فروٹ ہی کیا سمجھو گوشت ہی کیا شربت ہی پی کھا اللہ ملک کا سم تو میں نے صرف تیری خاطر یہ روزہ رکھا والا رزق کا افطار اور تیرا ہی رزق ہے کسی اور نے کچھ نہیں دیا جس پر میں افطار کر رہا اور دوسری دعا جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ایڈی پیاری ہے شکر ادا ہر روز رات کو پڑھنی روزہ افطار الحمدللہ الذی آننا سمنا برزقنا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مدد کی تو ہم نے روزہ رکھا ورنہ کتنے نے حوصلہ نہیں کر دے انہیں توفیق دی اور اسی نے رزق دیا تو ہم نے اللہ متقبل منا اب قبول کرنا وائنا رہے اور اگلے روزوں میں بھی ہماری مدد کرنا وسلم نافی ہے اور ان روزوں میں مجھے تندرست رکھنا کوئی تکلیف اور بیماریاں آئے وہ تسلم و من نافی یسر من ثواب اور مجھ سے یہ قبول کرنا آسانی اور خیر کے ساتھ کوئی دکھ تکلیف نہ آئے الحمدللہ الذی قضا عنا یوم من شہر رمضان شکر ہے اس اللہ کا جس کی توفیق سے رمضان کا ایک دن ختم ہو ایک دن اور لنگے اے ہر دن ختم ہوئے تو آڈے منہ سے دعا ہوئے پھر عبادت جڑی ہے نا بات ذوق ہے وہ لذت ہے ورنہ کہ رسمیاں نے بھوکے چائے رہن والی ہے کم من سائے من لے سالو من سیام السار کنے روزے دار جنہوں نے بھوکھی لبھی ہے کچھ نہیں لبا وہ کم من قائم من لے سالو من قیام السار کچھ جنہوں راتاں جاگن والے نفل پڑھتے کچھ نہیں رات جگے نہیں ملے نماز کوئی نماز اور روزے جان پیدا ہوتی اللہ کی یاد نہ اور نیک لوگوں دیا دعاواں ائمہ اہل بیت اور صحابہ رسولہ ایسا خزانہ ہے کہ انہوں کی قدر جنی کی جائے گوہر بے بہاج نو فارسی نے کہ اس موتی کا کوئی موت صرف ایسی بد نصیب امت ہے ساڈا خزانہ بھرپور ہے مگر اسی مفلس اور کنگال نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین مینوں تانوں سارے اہل اسلام توفیق دے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرن اور اس قرآن مجید